بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا دربار سجا ہوا ہے۔ کسی نے اطلاع دی کہ ایک فریادی آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ اسے۔ جب وہ شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں ایک بہروپیہ ہوں، میرے پاس فن ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ فن کے قدرداں ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے ٹھیک سنا۔ اس نے کہا میں مختلف گیٹ اپ کرتا ہوں، مختلف روپ دھار سکتا ہوں، اگر آپ مجھے پہچان لیں تو مجھے کوئی انعام نہ دیجیے گا، نہ پہچان سکیں تو میرے اس فن کی قدر کیجیے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر میری آنکھوں کو تم دھوکہ دے دو تو میں تمہیں ضرور انعام دوں گا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ایک شاہی طبیب بن کر آیا۔ بادشاہ کے قریب پہنچا تو بادشاہ نے اسے پہچان لیا۔ پھر وہ ایک عید کا موقع تھا، وہ جوہری بن کر آیا، بادشاہ نے پھر اسے پہچان لیا۔ مختلف روپ دھار کر وہ آتا رہا اور بادشاہ اسے پہچانتا رہا۔ پھر وہ شخص غائب ہو گیا، ایک عرصہ بیت گیا، وہ نہیں آیا۔ ادھر بادشاہ کو محاذ جنگ کے لیے نکلنا تھا۔ بادشاہ کا لشکر تیار ہوا اور محاذ جنگ پر بادشاہ روانہ ہوا۔ سفر جاری ہے۔ جنگل بیابان کے اندر بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ کے پاس چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، جنگل میں منگل کیسا، ذرا پتہ کرو کیا ماجرا ہے یہ۔ تو کسی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہاں پہاڑ پر ایک صاحب ارشاد بزرگ بیٹھے ہیں، جو صاحب ارشاد بھی ہیں، صاحب کمال بھی ہیں اور مستجاب الدعوات بھی ہیں۔ دعا کرتے ہیں، لوگوں کی دعائیں پوری ہوتی ہیں، اللہ والے ہیں، الگ بیٹھے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم بھی ان کی زیارت کرتے ہیں، دعا کراتے ہیں۔ ابھی شام ہو چکی ہے، صبح چلیں گے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، سر پہ تاج سجایا، پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلا کہ ایک اللہ والے کی زیارت کرنے جا رہا ہے۔ تو بادشاہ مشقت کرتے ہوئے چلتے 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 اس پہاڑ کی اس غار کے کنارے پہنچا جہاں پر وہ اللہ والا بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے اجازت طلب کی، اسے اجازت ملی۔ جیسے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی صورت بزرگ بیٹھے ہیں، سفید ریش، سر پر عمامہ، جبہ و دستار بیٹھے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں۔ بادشاہ دو زانوں بیٹھ گیا۔ بزرگ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے دعا کی۔ بادشاہ واپس جانے کے لیے اٹھا تو اس نے کچھ اس اللہ والے کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کیا، سونے کی اشرفیوں کی ایک تھیلی پیش کی۔ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی حاجت نہیں ہے۔ بادشاہ نے اصرار کیا لیکن اس نے انکار کیا۔ جیسے ہی بادشاہ واپس مڑا اس نے اسے آواز دی، کہا سنو ادھر آؤ۔ بادشاہ پھر آ کے دو زانوں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا تم نے مجھے پہچانا؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ کہا میں وہی بہروپیہ ہوں جو بھیس بدل بدل کر تمہارے دربار آتا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں واقعی تمہیں نہیں پہچان سکا۔ بادشاہ نے کہا کہو، منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں بادشاہ، مجھے اب تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہا بات یہ ہے کہ میں یہاں آ کے بیٹھا تو اس نیت سے تھا کہ میں یہ گیٹ اپ اپناؤں اور یہ روپ دھار کر اپنے مریدین معتقدین کے ساتھ تمہارے پاس آؤں اور تم مجھے پہچان نہ سکو اور مجھے انعام و اکرام دو۔ لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا اور میں نے یہ حلیہ بنایا تو عجب تماشا ہوا۔ میں یہاں کسی سے چنے مانگتا وہ بادام لا کر دیتے، میں کسی سے پانی مانگتا ہوں وہ دودھ پیش کرتے ہیں۔ ایک عجیب معاملہ ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پہ بھی مجھے گرم پانی لوگ پیش کرتے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ میں اللہ کے نیک بندوں کا صرف روپ میں نے دھارا ہے تو مجھ پہ یہ کرم ہوا، اور اگر میں حقیقی اللہ والا بن جاؤں، اللہ سے لو لگا لوں تو مجھ پہ کیا کیا انعام و اکرام ہوگا۔ جب پھر میں نے یہ دل کے تار وہاں جوڑے تو جو کرم ہوا ہے وہ ایسا کرم ہوا ہے کہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، مولا میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ بادشاہ مجھے تیرے روپے پیسے کی ضرورت نہیں، اگر تیری کوئی حاجت ہے تو مجھے بتا۔ بادشاہ نے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیے، کہا حضور دعا کیجیے۔ انہوں نے دعا کی، بادشاہ واپس لوٹا۔ حقیقت یہی ہے کہ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، اونچے ان کے نام ہو گئے۔ دوستو، اچھوں کی صرف نقل ہی انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور حقیقی معنوں میں دل سے اس راہ پر چل پڑے تو کرم بالائے کرم ہوتا ہے۔